بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج آپ کو بہت خاص بات بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو جو بھی سناؤں گا وہ مفتی سلمان اظہری صاحب آپ کو سنائیں گے۔ دیکھیے، اور میں آج حضرت سے آپ کو جو سنواؤں گا، جو حضرت کی تقریر میں آپ کو سنوانے والا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کی، تو وہ آپ کو آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے زنا کی تباہ کاریاں۔ جو لوگ زنا میں ملوث ہیں، زنا کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی بربادی ہے، اور دنیا میں ان کے لیے کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، کیا تباہی ہے ان کے لیے، کیا بربادی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں ان کو کیا پریشانی آتی ہے؟ دیکھیے، زنا جو کرنے والا ہے تو اس کے چہرے کا نور چلا جاتا ہے اور روزی تنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں اس کو سخت سزا ملے گی زانی کو۔ اب یہ مکمل تفصیل زنا کی بربادی، زنا کی تباہ کاریاں، زنا کی ملامت، زنا کا جو عذاب ہے، وہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے سنتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ مومنون جو سورہ ہے جس کی شروعات ہے، رب ذوالجلال یوں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ تحقیق کے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ آپ سوال کریں گے ایمان والے کامیاب ہو گئے تو پھر ہم کون لوگ ہیں جو ناکام پڑے ہوئے ہیں؟ ہماری کامیابی کہاں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کامیاب مومنین کس کو کہہ رہا ہے؟ پہلی چیز نمازوں کی پابندی، دوسری چیز بے حیائیوں سے بچنے والے، تیسری چیز زکوٰۃ کو صحیح ادا کرنے والے، آگے ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین الیتیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھے دو چیزوں کے حفاظت کی ضمانت دے دی، میں اس کے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، زبان، اور دوسری وہ جو دو رانوں کے بیچ میں ہے، شرمگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ یہ دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اضمن لہ الجنہ، میں لے کے جاؤں گا۔ یہ دو چیزیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں انسان کو۔ زبان یا تو بے حیائیاں ایسی کرواتی، کئی لوگوں کے دل اس سے چھلنی ہو جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ زبان سے ہی تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں شریعت کے بھی کئی احکام زبان پر رکھے گئے ہیں۔ آپ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے، آپ نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں اسی زبان سے قبلتو کہہ کر کے، اور یہی زبان ہے جب تم سے کفر کروا دے تو اسلام سے بھی نکال دے گی، یہی زبان ہے جب لفظ طلاق نکال دے تو تمہاری بیوی کو ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ زبان ہے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے، زندگیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اور اسی زبان کو حضور نے فرمایا یہ تمہیں جنت میں بھی لے جائے گی اور دوزخ میں بھی لے جائے گی۔ دونوں چیزیں کر سکتی ہے یہ زبان۔ دیکھنے میں بہت ہلکی ہے، اور اسی لیے ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی صبح انسان اٹھتا ہے اس کے تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، سب زبان کے پاس ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان تو تمام مومنین کے سامنے دو، مومنین کو گواہ بناؤ ان کے سزا کا۔ یہ عبرت کے لیے سزا دی گئی ہے، یہ اسلامی سزا یہ کس کے لیے ہے؟ غیر شادی شدہ کے لیے۔ شادی شدہ ہو تو کہا گیا پتھروں سے ہلاک کرتے ہیں، رجم۔ اسلام میں یہ دو سزائیں ہیں زنا پر۔ زنا ہے کیا چیز؟ غیر شرعی طریقے سے مرد کا عورت سے مل جانا،
ہر مرد کو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ عطا فرمایا نکاح کے ذریعے کسی بھی خاتون کو اپنی عورت بنا لے، بیوی بنا لے، لیکن کسی نے بغیر نکاح کے کسی بھی انجان عورت سے اپنے جسمانی تعلق قائم کیا، اسی کو زنا کہا ہے شریعت میں۔ اور یہ زنا اتنا سخت گناہ ہے، حدیث پاک میں جس وقت بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا، ایمان اس کا اٹھا لیا جاتا ہے، معلق ہوتا ہے جی، جب تک وہ توبہ نہ کرے ایمان اس کا لٹکا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا جس وقت ایک مرد اجنبی عورت جس سے اس کا حلال رشتہ نہیں، یعنی نکاح کے ذریعے سے رشتہ نہیں، غیر عورت، پرائی عورت اس سے شہوت سے ملتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور ملائکہ غضب میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس پر پتھروں کی بارش کر دے۔ رب تو وہ کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، جو بندوں کو مہلت دیتا ہے توبہ کی، باز آنے کی، پلٹ آنے کی۔ ایسے بہت ہیں دنیا میں جنہوں نے زنا سے اپنے دامن کو داغدار کر لیا ہے، اور کچھ کا تو پیشہ ہے، کچھ کا تو عادت ہے، ان کی عادتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کا حکم سنو، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی گئی۔ ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے۔ ایک خاتون تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا شادی شدہ؟ کہا ہاں، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ خواتین تھی اس زمانے کی، انہیں ڈر تھا کہ آخرت میں کیا سزا ہوگی۔ حضور آپ دنیا میں مجھے پاک کر دیں، آخرت کا میں جھیل نہیں سکوں گی، کیونکہ آخرت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، اور کچھ ملائکہ بہت ہی سخت ڈراؤنی شکل کے اپنے ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم تپارے ہوں گے جس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ وہ لوہے کی سلاخیں تیزی سے لا کر ان کی شرمگاہوں میں ڈالیں گے، جس سے وہ پوری چیخ ایسی ماریں گے کہ اہل محشر ہلنے لگیں گے، سب ڈر جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے محشر میں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو سخت اذیت میں، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں ان کی شرمگاہوں سے اتنی تیز بدبو نکلے گی کہ جہنم پناہ مانگنے لگے گا، اے اللہ ان کی بدبو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ یہ زنا والوں کی کے انجام قیامت کی۔ مختصر سی لذت کے لیے لوگ اپنی تمام روایات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، اپنے تمام خوف و خشیت و ایمان عقیدہ سب بھول جاتے ہیں تھوڑی سی لذت کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقہ رکھا ہے، دیا ہے، اور ابلیس لعین چاہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے حاصل کرو۔ دیکھو کیا دنیا میں اللہ چور کو رزق نہیں دیتا؟ رزق تو اسے بھی مل رہا ہے اور تمہیں بھی مل رہا ہے، لیکن فرق دیکھو، اس کا جو رزق آتا ہے چوری کر کے، وہ حرام طریقے سے، اور تمہارا کما کر کے آ رہا ہے۔ یعنی مولا تعالیٰ نے راستے تو سب رکھے ہیں، یہ تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو۔ ایک بنتا ہے خوبصورت عورت لڑکی کو اپنی بیوی بنایا نکاح کے ذریعے سے، کام وہ بھی وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا، چپکے سے، چوری سے دوسری خاتون کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق قائم کیا۔ ہونا تو وہی ہے، لیکن دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ زانی پر اللہ اور اس کے فرشتے اور نبیوں کی لعنت ہے، اور نکاح والے کے متعلق اللہ اکبر حدیث پاک میں ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلایا اسے صدقے کا ثواب دیا جائے۔ اور پھر ان دونوں کی زندگی پر فرشتوں کی رحمتیں، اور انہیں کہا جائے گا مبارک ہو تمہیں
تم نے اپنے فرض کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ پیارے ناظرین، آپ نے سن لیا، کتنا پیارا بیان ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا، اور وہ یہی بتانا چاہتے تھے، وہ یہی بات آپ کو بتا رہے تھے کہ زنا کرنے والے کا انجام کتنا خطرناک ہے، دنیا میں بھی اس کی بربادی ہے اور آخرت میں بھی، قبر میں اس کی بربادی ہے، اور میدان محشر میں بھی اس کو بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، تو یہ تباہ کاریاں ہیں دنیا اور آخرت کی، یہ برائیاں ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اے اللہ، ہم نے جو گناہ کر لیا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ اس گناہ کے قریب مت جائیے۔ جو گناہ آپ نے کر لیا ہے، جو بھی گناہ کر لیا ہے، اس کی توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ سچے دل سے آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ انسان توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی انسان توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، سچی توبہ کر لو تو انشاءاللہ تعالی آپ کی توبہ قبول ہوگی اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے گناہ کو اللہ معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، کل کا انتظار رکھنا، کل کا انتظار کرنا۔ کل ہم آپ کو ایک حدیث سنائیں گے، اور بہت پیاری حدیث، اور کس تعلق سے سنائیں گے یہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کل جو ہم حدیث آپ کو سنائیں گے وہ اس تعلق سے سنائیں گے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اگر خوش کر دے گا تو اس کو آخرت میں کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ یہ حدیث کل سنائیں گے، اس کا انتظار کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ کل ہم اس حدیث کو ضرور سنائیں گے، اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ جو بھی سنیں اور دیکھے عمل کرے اس کو بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ السلام علیکم۔